بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین۔ سوچئے اگر مکہ کی گلیوں میں ایک آدمی ننگی تلوار لے کر نکلے جس کا ارادہ صرف ایک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، نعوذ باللہ۔ سوچئے وہی آدمی کچھ گھنٹوں بعد اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو اور کہے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز موڑ ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جن کی تلوار اسلام کے خلاف اٹھی لیکن جن کا دل قرآن نے جیت لیا۔ قتل کے ارادے سے ہدایت تک کا یہ سفر کیسے طے ہوا؟ کون سا لمحہ تھا جب پتھر جیسا دل پگھل گیا؟ آئیے سنتے ہیں سیرت ابن ہشام کی روشنی میں۔ ایک مکمل اور صحیح واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، قتل کے ارادے سے ہدایت تک ایک مکمل اور صحیح واقعہ۔ مکہ کا ماحول اور اسلام کا پھیلنا۔ مکہ کی سرزمین اس وقت عجیب بے چینی میں تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار پریشان تھے، ہر دن کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر رہا تھا۔ کمزور لوگ، غلام اور اب تو طاقتور قبیلے کے لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگے تھے۔ قریش کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں تھا کہ لوگ نیا دین قبول کر رہے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ہمارے بت، ہماری سرداری اور ہماری روایت سب ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عمر کا غصہ اور سخت مزاج۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کے طاقتور، بہادر اور سخت مزاج آدمی تھے۔ جسمانی طور پر مضبوط، بات میں سختی، قوم کے معاملے میں انتہائی غیرت و اسلام کے سخت دشمن تھے۔ مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھ کر کبھی رحم نہیں آتا۔ خود انہی کے ہاتھوں سے کئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی۔ وہ دن جب عمر تلوار لے کر نکلے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے آگ ببولا ہو کر گھر سے نکلے۔ کمر میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، قدم تیز تھے، آنکھوں میں نفرت تھی۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، آج اس فتنے کو ختم کر دوں گا، یعنی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی جو چھپ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ نعیم نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے غصے میں کہا محمد کی طرف جا رہا ہوں جس نے ہماری قوم کو توڑ دیا ہے، آج اسے ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ نعیم سمجھ گئے کہ اگر سیدھا روکا تو جان چلی جائیں گی۔ انہوں نے حکمت سے کام لیا، بہن کا نام لے کر راستہ بدل دینا۔ نعیم نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی اسی دین میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی عمر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ کیا میری بہن بھی؟ تلوار اور کس لی قدم اب بہن کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ بہن کے گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، انہیں خباب بن ارت قرآن پڑھا رہے تھے۔ اچانک عمر کی بھاری آواز سنائی دی، دروازہ کھولو۔ خباب چھپ گئے۔ فاطمہ نے جلدی سے صحیفے چھپانے کی کوشش کی۔ عمر کا حملہ اور بہن کا خون۔ عمر اندر گھسے، سچ بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی نے کہا عمر جو حق ہے وہی قبول کیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمر نے انہیں زور سے مارا۔ بہن بچانے گئی تو عمر نے انہیں بھی تھپڑ مارا جس سے ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ بہن کے الفاظ جو دل چیر گئے۔ خون بہتا دیکھ کر فاطمہ نے کہا عمر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اب تم ہمیں مار دو یا چھوڑ دو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ لمحہ عمر کے لیے نیا تھا۔
پہلی بار کسی عورت میں اتنی مضبوطی دیکھی۔ قرآن پڑھنے کی اجازت مانگنا۔ عمر نے جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ فاطمہ نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ عمر نے غسل کیا، صحیفہ ہاتھ میں لیا، سورہ طٰہٰ کی آیاتیں عمر پڑھنے لگے۔ ہر آیات ان کے دل میں اترتی چلی گئی، غصہ پگھلنے لگا، آنکھ بھر آئی، دل کا بدلہ جانا۔ عمر نے کہا یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قتل کا ارادہ ہدایت میں بدل گیا۔ دارۂ ارقم کی طرف سفر۔ عمر بولے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ سبھی ڈر گئے، لیکن انہیں دارۂ ارقم لے جایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو پکڑ کر کہا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر کانپتے ہوئے بولے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کلمہ اور اسلام۔ عمر نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا گھر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اسلام کی طاقت بننا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے کھلے عام نماز پڑھی، قریش کانپ اٹھے، اسلام کو نئی طاقت ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دعا کی تھی، اے اللہ عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے۔ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو چن لیا۔ ایک بات یہ واقعہ سیرت ابن ہشام، مسند احمد، تاریخ طبری جیسی کتابوں میں موجود ہے اور پوری طرح صحیح اور مشہور ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں زندگی کی دشا بدل دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ کوئی دل اللہ سے دور نہیں، بس ایک آیات کی دیری ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔